حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب کو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. گرامی قدر جس طرح آپ کو پتہ لگ ہی گیا ہوگا کہ یہ آیت مبارکہ قرآن پاک قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت مبارکہ ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ میں اور میرے فرشتے نبی محتشم کی ذات پہ درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی درود و سلام کو لازم پکڑو، بھیجا کرو. تو اس آیت مبارکہ کے کنٹیکسٹ کے اندر میرا دل چاہا کہ میں آپ کو حدیث نبویہ، وہ حدیث جن میں درود و سلام نبی علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنے کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اور اس شخص کی فضیلت جو کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود اور صلاۃ والسلام کا نذرانہ بھیجتا ہے. تو پہلی چند حدیث میں نے کلیکٹ کی ہیں، ذخیرہ احادیث سے کلیکٹ کی ہیں، اور چند حدیث آپ کی سماعتوں کے نظر رکھوں گا. آپ سے گزارش ہے قبول فرمائیے گا. کہ پہلی روایت کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، بلکہ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ بیان فرماتے ہیں کہ کعب ابن عجرہ مجھے ملے تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ہدیہ نہ دوں، ایک تمہیں تحفہ نہ دوں، ایک تمہیں تحفہ پیش نہ کروں کہ جسے میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، کہ اپنے کانوں سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا. وہ کہا، وہ سرکار کا وہ قول، تمہیں ہدیہ نہ کر دوں، تمہیں تحفہ نہ دے دوں. وہ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ضرور ضرور دیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی اہل بیت مصطفیٰ، ہم آپ کے اہل بیت پہ درود کیسے بھیجیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ آپ پہ درود بھیجنا کس طرح، تو آپ کی اہل بیت پہ کس طرح درود بھیجیں. تو آپ نے فرمایا تم پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ وہ تحفہ تھا، یہ وہ خوشخبری تھی، یہ وہ گفٹ تھا، یہ وہ ہدیہ تھا جو کہ سیدنا کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عبد الرحمن بن ابی لیلہ کو دیا. تو ان کے وجہ سے، ان کے وسیلے سے یہ تحفہ ہمیں بھی ملا، اور ہم پر لازم ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود السلام کا نذرانہ بھیجتے رہیں. اسی معاملے کے اندر دوسری روایت وہ ہے سیدنا ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب، ہم نے حضور علیہ السلام سے دریافت، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ ہم آپ پہ درود کس طرح بھیجیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کہو اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریاتہ، اللہ کے رسول کی ذات پہ درود، صلی علی محمد و ازواجہ، اور آقا کی ازواج پہ درود، و ذریاتہ، اور آقا علیہ السلام کی اولاد پہ بھی درود. 3 لوگوں پر درود بھیجنے کا حکم سرکار نے حدیث مبارکہ میں دیا. سرکار پر، سرکار کی ازواج پر، مطلب ہماری جو مائیں امہات المؤمنین ہیں ان پہ درود بھیجنے کا حکم دیا. اور تیسری وہ جو سرکار کی ذریت ہے، مطلب سرکار کی اولاد پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، باقی سرکار کی اولاد پاک، اور اس سے دیگر حسنین کریمین، باقی سب پر درود پاک بھیجنے کا حکم اللہ کے محبوب نے عطا فرمایا. کس طرح کہ جس طرح تم نے ابراہیم پر بھیجا، ان کی ازواج پر اور ان کی اولاد پہ بھیجا، اسی طرح مجھ پر، مطلب سرکار پر
سرکار کی ازواج پر اور سرکار کی اولاد پر بھی درود و سلام کے نذرانے بھیجتے رہو۔ تیسری روایت کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، یہ روایت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی تھی کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی والدہ، جب ان کی والدہ نے سرکار علیہ السلام کی خدمت میں اس وقت دیا کہ جب سرکار مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، اس وقت آپ چھوٹے تھے، غالباً 10 سال آپ کی عمر تھی، تو ہجرت کر کے جب آئے تو آپ کی والدہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ میرا بچہ انس ہے، یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا، یہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جسے کہہ لیں گھر کا فرد، یہ گھر کے فرد تھے، سرکار کے گھر کے فرد تھے۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور السلام نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، جو شخص میری ذات پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے اوپر اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک وقت کے لیے سوچیں، کون شخص ہوگا جو نہیں چاہے گا کہ اس کو 10 نیکیاں ملیں؟ بیٹھے بیٹھے ایک دفعہ درود پاک پڑھ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھ لیا، 10 نیکیاں مل گئی، 10 گناہ مٹ گئے، 10 درجات بھی بلند ہو گئے۔ اب وہ بدبخت ہوگا وہ شخص جو حدیث سننے کے بعد بھی نہ چاہے کہ میں درود پاک بھیجوں سرکار کی بارگاہ میں۔ یہ مفت کا سودا ہے عزیزان من، یہ مفت کا سودا ہے، اس سودے کے اندر کوئی گھاٹا ہی نہیں ہے، ون ون سچویشن ہے کہ آپ درود پاک پڑھیں، کوئی محنت نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی پہاڑ نہیں توڑنے، بیٹھے بیٹھے سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجتے رہیں۔ کیا ہوگا؟ آپ کو 10 نیکیاں ملتی رہیں گی، یہاں 10 گناہ مٹتے رہیں گے۔ جب آپ جائیں گے، آپ کے جانے سے پہلے، قیامت کے اندر آپ کے جانے سے پہلے آپ کے 10 درجات بلند ہوئے ہوں گے۔ آپ جتنا بھیجتے رہیں گے اس کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات کو بلندی عطا فرماتا رہے گا۔ اگلی حدیث مبارکہ کہ یہ روایت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور السلام نے فرمایا، سب سے زیادہ مجھ پہ درود بھیجنے والا شخص قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا، سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ ایک وقت کے لیے آپ صرف یہ اس سینیریو کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں، قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم، باپ بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر رہا، ماں بیٹی کو پہچاننے سے انکار کر رہی ہے، سگے رشتے آپ کو ستیلے ہو جائیں گے۔ ہر بندہ کہے گا یا اللہ پہلے میری جان، میرا صاحب مجھے جنت میں بھیج دے۔ وہ شخص جو کریم آقا کی ذات پہ درود پڑھتا ہے دنیا میں اور کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ شخص، اس کو نبی علیہ السلام دنیا میں خوشخبری سنا رہے ہیں کہ تو میری ذات پہ درود بھیجتے ہیں، جا، جب روز محشر ہوگا پوری دنیا نفس نفسی عالم میں پھر رہی ہوگی، تو مجھ پہ درود بھیجتا ہے، تو پریشانی کا شکار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ تو میری ذات کے بالکل ساتھ ہوگا، تو میرے ساتھ رہے گا۔ تو میرے ساتھ جب ہوگا، جب دیکھیں جو سرکار کی ذات والا برکات کے ساتھ رہے گا، اس کو کس چیز کی ٹینشن ہوگی؟ اس کی پہلی میں نے حدیث مبارکہ بیان کی، اس کو 10 نیکیاں ملی ہوئی ہوں گی، جتنا پڑھے گا اس کے حساب سے نیکیاں ملتے رہیں گی، 10 درجات بلند ہوتے رہیں گے، 10 گناہ مٹتے رہیں گے۔ تو ایک گھاٹے کا سودا تھوڑی ہے، اس میں تو ون ون سچویشن ہے، آپ پڑھتے رہیں۔ اب اس کے بعد ایک اور حدیث مبارکہ، یہ بھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جن کی صرف یہ ڈیوٹی ہے، جن کی صرف یہ ڈیوٹی ہے کہ یہ زمین میں پھرتے رہیں، زمین میں پھرتے، ان کا کوئی کام نہیں، ان کا صرف کام ہے کہ زمین میں پھرتے رہیں گے، گشت کرتے رہیں گے، گھومتے رہیں گے، سیر کرتے رہیں گے۔ ان کا کام صرف یہ ہے کہ آقا نے فرمایا کہ میرا جو امتی مجھ پہ درود پڑتا ہے، یہ اس سے درود اکٹھا کرتے ہیں، میری بارگاہ میں لا کے مجھے پیش کر دیتے ہیں، یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ پہ درود بھیجا، یا رسول اللہ اس شخص نے اس جگہ سے آپ کی بارگاہ میں درود پاک بھیجا۔ درود پاک کتنے فضائل ہیں کہ ایک بندہ ویلا بیٹھا ہے، آپ بھی ویلے ہیں، ہم بھی ویلے بیٹھے، جب ویلے بیٹھے ہوں، جب فری بیٹھے ہوئے ہوں، جب فری ہوں، جب فارغ بیٹھے ہوئے ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم بیٹھیں، درود پاک کی مجالس کو سجائیں، اپنے گھروں میں بیٹھیں، اپنی فیملی ممبرس کو بٹھائیں، بیٹھ کے 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ بیٹھ کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود السلام کے نذرانے پیش کرتے رہیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے ایک تو یہ فائدہ ہوگا، میں نے پہلے آپ کو حدیث مبارکہ بیان کر دی کہ ایک تو آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی، بیٹھے بیٹھے بالکل فری 10 نیکیاں، 10 گناہ مٹ جائیں گے،
قیامت کا منظر وہ ہوگا کہ ہر بندہ ایک ایک نیکی کو ترس رہا ہوگا. باپ اپنے بیٹے سے کہے گا, بیٹا اپنے باپ سے کہے گا. وہ رشتے جو دنیا میں جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, قیامت کے دن سگے ستیلے ہو جائیں گے. ہر بندہ کہے گا یار ایک نیکی ملے یارا میں جنت میں چلا جاؤں, میرا ایک گناہ یہاں سے کم ہو میں جنت میں چلا جاؤں. مقام اعراف پہ کھڑا ہوا بندہ, وہ بندہ جو مقام اعراف پہ کھڑا ہوگا, نیکیاں برائیاں برابر ہوں گی, وہ کہے گا ایک نیکی ملے مجھے, بس ایک نیکی ملے جنت میں چلا جاؤں میں, ایک گناہ کم ہو جنت میں چلا جاؤں میں. اس وقت کو سوچیں, اس وقت کی قدر کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پہ وقت دیا ہے, آپ فری بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بالکل فارغ ہیں, چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, کچھ بھی ہیں, وضو کی حالت میں ہیں, یہ غیر وضو کی حالت میں اگر وضو کر لیں تو افضل ہے, وضو کر لیں تو افضل ہے. اگر وضو نہیں بھی, اگر سردی کا موسم ہے وضو نہیں کر پا رہے, پانی نہیں ہے, فری بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کثرت کے ساتھ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے بھیجتے ہیں. سب کو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو یہ حدیث مبارکہ اس وقت کو یاد کر کے اپنے ذہنوں کے اندر اس وقت کو نوٹ کریں کہ جب نفس نفسی کا عالم ہوگا, ہر بندہ ایک نیکی کو ترس رہا ہوگا, تو آپ تو بالکل ایزی ہوں گے. کیوں؟ آپ نے کثرت سے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود بھیجا ہوگا, آپ کی نیکیوں کے انبار لگے ہوئے ہوں گے, گناہ ختم ہونے والے ہوں گے, درجات ویسے کہ جنت میں بلند سے بلند تر ہوں گے. پھر ایک اور حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں, یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, اور میری قبر انور کو, میری مرکز کو, میرے مزار کو, میرے روضہ کو عید گاہ نہ بناؤ, اور مجھ پر کثرت سے درود بھیجتے رہو, اور تم جہاں بھی بیٹھ کے درود بھیجو گے میرا درود, تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا, تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا. فرشتے آئیں گے, آ کر آپ درود کلیکٹ کریں گے, کلیکٹ کر کے آپ ادھر بھیج دیں گے, وہ لے جائیں گے. آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ درود پاک پڑھیں, یا رسول اللہ اتنا درود پاک, سرکار کو پتہ لگ جائے گا. سرکار کو پتہ ہے کہ میں اس امتی نے اتنا درود پاک پڑھا ہے, اس امتی نے اتنا درود پاک پڑھا ہے. تو عزیزان گرامی کے حضرات, پھر اس کے یہ آقا علیہ السلام نے جو حدیث مبارکہ بیان کی, اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. کیوں؟ یہ کیوں کہا قبرستان نہ بناؤ؟ کیا وجہ تھی قبرستان نہ بناؤ؟ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں کو میرے درود سے, میرے سلام کی محفلوں سے اجاگر کرو, روشن کرو. گھر گھر میں, کمرے کمرے میں, گلی گلی میں, کوچے کوچے میں مجھ پر درود اسلام کی محفلوں کو سجاؤ, ان کو بٹھاؤ, لوگوں کو بٹھاؤ, خود بھی بیٹھو, مجھ پر درود بھیجو, کثرت سے بھیجو. کیوں؟ کیونکہ قبرستان وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سناٹا ہوتا ہے, جہاں کوئی کچھ نہیں ہوتا, کوئی دور دور تک بندہ نظر نہیں آ رہا ہوتا آپ کو. تو گھروں کو یہ نہ بناؤ, گھروں کو اس طرح کا بناؤ کہ لوگ دیکھیں کہ یار واقعی میں گھر ہے. جب آپ اس طرح کے معاملات کریں گے اپنے گھروں کے اندر, اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف گھر والوں کے بلکہ عام دنیا کے دلوں میں آپ کے لیے محبت, الفت پیدا کرے گا. کیوں؟ کہ لوگ کہیں گے یار یہ کتنا عاشق رسول ہے, اپنے نبی سے کتنی محبت کرتا ہے, کتنی الفت رکھتا ہے, کہ ہر چوتھے دن, ہر پانچویں دن کوئی کچھ میٹھی چیز پکا لی, کوئی بسکٹ لے لیں, آپ دور نہ جائیں, ایک بسکٹ کا باکس لے لیں, آپ بچوں کو بٹھائیں, خود بیٹھ کے درود پاک پڑھیں, بچوں میں تقسیم کر دیں, تاکہ بچوں میں بھی دل سے ان کی رغبت پیدا ہو کہ یار ہم نے اپنے نبی کی ذات درود بھیجنا ہے, یہ ہم پہ لازم ہے, ہم نہیں کریں گے تو ہم گھاٹے میں ہیں. اس کا کہ حدیث مبارکہ آ رہی ہے, میں آپ کو سنا دوں. یہ روایت سے یہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضور السلام نے, یہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو گئی. یہ عرب کا محاورہ ہے, جس طرح ہم کہتے ہیں نا یار تیرا بیڑا ترجے, اس طرح کے ہمارے جیسے کلچرل نارمز جسے ہم کہتے ہیں, یہ کلچرل نارمز تھی وہاں کی, کہ جب کوئی بات اس طرح کی کرنی ہوتی ہے نا کہ تجھے برباد ہو, تو عرب کہا کرتے تھے کہ تیری ناک خاک آلود ہو جائے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تیری ناک خاک آلود ہو جائے, اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جا رہا ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے. کتنا بدبخت ہوگا وہ شخص کہ جس کے بارے میں آقا علیہ السلام اس کو وعید کر رہے ہیں کہ وہ بندہ برباد ہو گیا, تباہ و بربادی کے دہانے پہ چلا گیا, بلکہ اس کو کراس کر گیا, کہ جس کے سامنے مجھ پہ میرا نام لیا گیا, اس نے درود پاک نہ پڑھا. ہمارے یہاں اکثر ہوتا ہے کتابوں میں سرکار کا نام آتا ہے, کوئی کہتا ہے سرکار کا نام کہتا ہے, تو ہم بس
ایسے میں ٹال دیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہو گیا تو ہو گیا. نہیں، ہمیں نہیں پتہ، ہم انجانے کے اندر اپنے آپ کو بربادی کے دہانے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ہم پہ لازم ہے. دوسرا بندہ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہوئی، وہ برباد ہو گیا. وہ شخص جس کے پاس رمضان آیا آ کر چلا گیا، وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا، اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا سکا، اپنے گناہ نہ مٹوا سکا. روزے نہ رکھے، ظاہر بات ہے روزے نہیں رکھے گا. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں وہ شوگر کے مریض ہیں، وہ ایسے ہیں ویسے ہیں. یہ ساری لیم ایکسکیوزز ہیں. چھوڑ دو ان چیزوں کو. جس کو اپنے رب سے محبت ہے، اپنے رب سے لگاؤ ہے، اپنے نبی کی جان، اپنے نبی کا ہر حکم سر آنکھوں پہ رکھنے کی، جسے کہہ لیں کہ دل میں رغبت ہے، وہ یہ چیزیں نہیں دیکھتا میرے سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، میرے سے پیاس برداشت نہیں ہوتی. روزہ نام ہی اس چیز کا ہے کہ بھوک پیاس برداشت کرنا، اپنے نفس کو مارنا، اسی چیز کا نام روزہ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بدبخت، وہ برباد ہوا وہ شخص جس کے پاس رمضان آیا آگے چلا گیا، اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی، اپنی مغفرت نہ کروا سکا، برباد ہو گیا وہ شخص. پھر میرے کریم آقا نے فرمایا تیسرا وہ شخص جس نے اپنے والدین کو پایا، والدین کو اس عمر میں پایا کہ وہ بزرگی کی حالت میں تھے. والدین یہ دونوں میں سے کوئی ایک اس کنڈیشن میں پایا کہ وہ بزرگی کی حالت میں تھے اور ان کی خدمت نہ کر کے جنت نہ کما سکا. مطلب والدین، اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے والدین کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے اور سب کے والدین کا سایہ سب کے سروں پہ تا دیر قائم و دائم فرمائے. آمین بجائے سید المرسلین. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین بزرگ ہو رہے ہوں، ان کی خدمت نہ کی، اس شخص نے ان کی خدمت نہ کر کے جنت نہ کما سکا، وہ دعائیں نہ لے سکا ان سے. یہی بات ہے نا کہ وہ خدمت کرنے کے بعد ان سے دعا نہ لے سکا، تو بدبخت ہے وہ شخص، برباد ہو گیا وہ شخص. اس کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی، اس کی زندگی کا کوئی فائدہ نہ رہا. کیوں؟ جب اس نے اپنے والدین کو پایا، ان کی خدمت نہ کی، ان سے دعائیں نہ لی، تو پھر اس شخص کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، کوئی فائدہ نہیں. اس حدیث مبارکہ سے ہمیں 3 چیزیں پتہ لگی کہ 3 وہ شخصیات جو بربادی کے دہانے پہ کھڑی ہیں. ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اس کیٹیگری میں تو نہیں آتے، کیا ہم اس 3 کیٹیگریز میں تو نہیں آتے، کہ کیا ہمارے سامنے جب سرکار کا نامی اس میں گرامی لیا جائے ہم درود پاک نہیں پڑھتے، تو پھر ہم برباد ہیں. ہم تباہی اور بربادی کے دہانے کو کراس کر چکے ہیں، ہم جہنم میں گر چکے ہیں. ہمیں چاہیے کہ جب سرکار کا نام آئے ہم ذوق و شوق کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک بات. پھر دوسری بات آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص رمضان پائے مغفرت نہ کروا سکے وہ بھی تباہ و برباد. تیسرا وہ شخص جس نے اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا بزرگی کی حالت میں، بڑھاپے کی حالت میں، ان کی خدمت نہ کر سکا، وہ بھی تباہی اور بربادی کے دہانے کو کراس کر گیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں کیٹیگری سے محفوظ رکھے. ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جب سرکار کا نامی اس میں گرامی آئے تو ہماری صرف زبان نہیں، ہمارا دل بھی سرکار کے بارگاہ میں درود و سلام بھیجے. اور جب رمضان المبارک آئے، پروردگار عالم تیرا مہینہ آئے، تو ہم اپنی مغفرت کروا سکیں. ہم راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھیں، تیری بارگاہ میں گریہ وزاری کریں، روئیں. پروردگار عالم گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، مگر تیرے بندے تو ہیں، تو غفور الرحیم ہے، تو میں معاف فرما. اور تیسرا وہ شخص بنا بنائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں، اول تو بات یہی ہے اللہ تبارک و تعالی سب کے والدین کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں سب کو خصوصاً ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد حدیث مبارکہ آتی ہے کہ یہ حدیث مبارکہ، یہ حدیث جبریل اگر ہم کہیں تو سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں آئے. آقا بڑے خوش تھے، بہت خوش تھے، خوشی کی انتہا نہ تھی. حضور کا دریائے رحمت جوش میں تھا. تو اسی اثناء کے اندر سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے. انہوں نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب
فرماتا ہے کہ کیا یہ بات آپ کے لیے باعث مسرت نہیں کہ جو شخص جو آپ کا امتی آپ کی ذات پہ ایک دفعہ درود بھیجے، صرف ایک مرتبہ درود بھیجے، یہ نہیں کہا کہ 10 دفعہ 100 دفعہ 1000 دفعہ 500 دفعہ، نہیں، ایک دفعہ درود بھیجے تو میں اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماؤں، اور جو آپ کا ایک امتی آپ پر ایک دفعہ سلام بھیجے، میں اس پہ 10 دفعہ سلامتی نازل فرماؤں۔ تو ہم یہاں بیٹھے بیٹھے ایک دفعہ درود پاک پڑھیں، ہم پہ 10 رحمتیں آ رہی ہوں، ہم پہ 10 دفعہ سلامتی آ رہی ہو۔ سلامتی بہت بڑی چیز ہے۔ سلامتی کیا چیز ہے؟ سلامتی آپ ان سے پوچھیں جو 1 منٹ کے بعد مرنے والے ہوتے ہیں، اس کو سلامتی مل جائے، اس کو دوام مل جائے، اس کی تو باتیں کھل جائیں گی۔ آپ سلامتی پوچھنا چاہتے ہیں تو آج جا کے غزہ کے لوگوں سے پوچھیں سلامتی ہے کیا چیز، کہ ہر وقت وہ جنگ و جدل کی آڑ میں بیٹھے ہیں، جنگ و جدل کے بمباریوں کے سائے میں بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں سلامتی کیا چیز ہے۔ آپ جا کے شام کے لوگوں سے پوچھیں سلامتی کیا چیز ہے، کشمیر سے پوچھو سلامتی کیا چیز ہے، ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں سے پوچھو سلامتی کیا چیز ہے، برما میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں سے پوچھو سلامتی کیا چیز ہے۔ کہ سلامتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ یہاں پہ بیٹھ کر اپنی مرضی کے ساتھ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ کوئی بھی نہیں کرتا یہاں پہ ادا، ایک تو اللہ تعالیٰ سب کو نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سلامتی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، آزادی اور سلامتی۔ تو یہ سلامتی کون نہیں چاہے گا اس کو سلامتی ملے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کا جو امتی ایک دفعہ درود بھیجے میں اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماؤں گا۔ ہم ایک دفعہ بھیجیں، آپ بھیجیں، آپ بھیجیں، آپ بھیجیں، ایک دفعہ بھیجنا ہے، 10 رحمتیں نازل ہوں گی آپ پہ۔ ایک دفعہ آپ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سلام بھیج دیں، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، السلام علیکم ایھا النبی، یا رسول اللہ آپ کی ذات پر سلام ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غیور ہے، اس کے بدلے ایک کے بدلے 10 دفعہ سلامتی بھیج رہا آپ پہ، 10 دفعہ۔ تو کہ ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک دفعہ بیٹھ کے سلام بھیج دیں، ایک دفعہ بیٹھ کے درود بھیج دیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، رب تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں درود و سلام کی محافل سجانے اور کثرت کے ساتھ اپنے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین۔